دریافت فرمایا کہ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی انعام کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ بس سیدھی سادی بات، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات فرمائے ہیں اس انعام کو اللہ کی معصیت کا ذریعہ نہ بنائے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیجئے کہ پیسہ عنایت فرمایا ہے تو پیسے کو اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت عنایت فرمائی ہے تو صحت کو اللہ کے ساتھ تعلق میں استعمال کرے۔ اللہ نے فرصت دے دی ہے اور ابھی کوئی اتنی زیادہ مصروفیت نہیں ہے تو غنیمت جاننا چاہیے اس موقع کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کو پیدا کرے۔ اللہ کے اور اپنے درمیان جو بھی واسطہ ہے اس واسطے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ شکر۔ اللہ کے اور بندے کے درمیان اگر موت ہے تو اس موت کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کی خاطر قبول کر لینا، یہ بھی شکر کی ایک قسم۔ مال ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ، ہر چیز۔ شکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی انسان زبانی طور پر شکر ادا کرے، یعنی اللہ کے شکر پر مبنی جو کلمات ہیں انہیں دہراتا رہے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین بڑا سادہ سا جملہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ جب میں رکوع سے کھڑا ہوا تھا تو تم میں سے کسی انسان نے کسی چیز کا اضافہ کیا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ شاید ڈانٹ پڑے گی۔ آپ کے دوبارہ سے بارہ پوچھنے پہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے کہا کہ اللہم ربنا ولک الحمد تو میں نے اس پہ اضافہ کیا اور میں نے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبھی تو میں بھی سوچ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے 12 فرشتے اور ایک جگہ ہے 19 فرشتے اللہ کے تمہارے ان جملوں کو اٹھا کر اللہ کی طرف لے جا رہے تھے اور ان سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ جملے کا وزن ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں ترازو یہ ہے کہ وہ نیچے کو جھکے۔ ایک آدمی نے باٹ رکھا، پہلے زمانے میں ایسے ہی ترازو ہوتے تھے نا، اور دوسری طرف گندم چینی کوئی چیز ڈالی اور وہ جھک گیا۔ آخرت میں یہ ترازو بدل جائیں گے۔ آخرت میں یہ ہوگا کہ وہ جتنا بھی وزن ہے وہ اس کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ اٹھ جائے گی اوپر کو۔ وہاں اوپر کا اٹھنا جنس کا، چیز کا، چینی کا، آٹے کا، یہ اللہ کے ہاں قرب ہے، اور وہاں نیچے جھک جانا خدا کے ہاں وہ خسارہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ جملے اللہ کی طرف اٹھتے ہیں۔ پاکیزہ جملے اس کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں بھی وہ ہے۔ تو جو آدمی پاک جملہ پڑھتا ہے اپنی زبان میں، کسی بھی زبان میں، تو وہ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال کو وہ اوپر اٹھاتا ہے۔ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال اس کے مقابلے میں کتنا ہی وزن رکھا جائے وہ پلڑا بھاری رہتا ہے، اوپر کو اٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو نیچے کو، ان کے ہاں اوپر کو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نا، مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ وہ جو آدمی کے دفتر کھولے جائیں گے زندگی کے نامہ عمل 99،
صفحات پہ اس کے اعمال لکھے ہوں گے اور سب کے سب برائی پہ مشتمل ہوں گے، اور جب وہ تولے جائیں گے تو پریشان ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ ما عمل خیر قط، اللہ ساری زندگی ایک بھی نیکی نہیں، اور وہ ہو جائے گا مایوس کہ اب تو جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز اس کی میرے پاس محفوظ ہے، اور وہ ٹکڑا رکھیں گے اور وہ لا الہ الا اللہ یہی کلمہ ہوگا، اور وہ اتنا اوپر کو اٹھے گا کہ یہ ساری اس کے نامہ اعمال پر غالب آ جائے گا۔ یہ بھی شکر ہے۔ اور پتہ کی بات عرض کروں آپ سے، ایک چیز ہوتی ہے خواہش کی تکمیل، اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی تکمیل۔ خواہش، اس کی تکمیل غفلت کو جنم دیتی ہے، اور ضرورت کی تکمیل شکر کو جنم دیتی ہے۔ بس شکر خود بخود پیدا ہوتا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ بیت الخلاء میں گیا اور واش روم سے فارغ ہو کے آتا ہے تو کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس گندگی سے جان چھوٹی۔ وہ ضرورت تھی نا، ضرورت کے پورا ہونے پہ جو جذبہ ہے یہ اللہ کا شکر ہے، اور ناپاک خواہش کے مکمل ہو جانے پہ جو چیز جنم لیتی ہے اور اضافہ کرتی ہے وہ غفلت ہے۔ وہی گناہ پھر ریپیٹ کرے گا، پھر 10 مرتبہ کرے گا، پھر 100 مرتبہ، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا جب اس کے لیے کرنا نہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھے۔ اس لیے دوسری بات یہ آپ نے فرمائی ہے کہ شکر کے الفاظ پر مبنی کلمات کا ورد کرتے رہنا بالکل کرنا چاہیے، دل لگے یا نہ لگے کچھ نہیں، اپنا کام کرے۔ ہمیشہ اپنے کام پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ اپنا کام کرتا ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں، ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ خدا کا کیا کام ہے اور خدا اس پہ کیا اجر مرتب کر رہا ہے یا کچھ۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، سیدھا سادہ عملی زندگی اختیار کرے، چھوڑ دے، بھول جائے اس بات کو کہ اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ نہیں کرتا اب کیا کریں یار، کام تو کرنا ہے۔ نہیں مانتے، اب نہیں مانتے تو پھر بھی تو جانا ہی ہے، پھر بھی عرض کرنا ہی ہے، جائیں کہاں؟ اس کے در کے علاوہ کوئی جگہ بھی ہے نہیں، ہوتی بھی تو بھی نہ جاتے۔ راس ہونی چاہیے کہ خدا سے برملا کہے کہ میرے مالک آپ کے علاوہ کوئی جگہ ہوتی اور فرض کریں تو بھی نہ جاتے، محبت آپ سے، تعلق آپ سے ہے، جانا ہی نہیں کہیں۔ تو اس لیے اس کی پرواہ نہ کرے، دل لگے یا نہ لگے، اس سے کیا ہے؟ ہر وقت دل تھوڑے ہی لگتا ہے چیزوں میں، کئی مرتبہ انسان غصے میں کسی اور حالت میں ہوتا ہے، اس حالت میں نماز پڑھا، دل تھوڑے ہی لگتا ہے۔ کوئی ایسی قید نہیں، بس شکر کے جملے ہیں وہ ادا کرتا رہے، استغفار کے جملے ہیں وہ ادا کرتا رہے، اور اللہ سے حالات کے پھر جانے کا انتظار بہت بڑی عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنگی اور تکلیف میں صبر کرنا حتیٰ کہ اللہ اس حالت کو زائل کر دے افضل العبادہ، لوگوں بہت بڑی عبادت۔ تنگ آیا ہوا ہو، نوکری نہ مل رہی ہو، صبر کرے، وہ ابھی عبادت ہی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ ولیعذ باللہ بیماری ہے اور موت نہیں آ رہی، صبر کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیز وہی ہے کہ وہ عبادت کی حالت میں ہے، تکلیف، پریشانی، ضبط اور شادی نہیں ہو رہی، صبر کرنا چاہیے۔ یہ خدا کی ایسی عبادت ہے، اسے فرمایا افضل العبادہ، لوگوں سب سے اچھی عبادت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ صوفی بڑے اچھے لوگ ہیں، اسی لیے انہیں شکر کا موقع مل جائے، نعمت و اللہ شکر ادا کر لیا، کوئی مصیبت آ گئی صبر کر لیا، گناہ ہو گیا توبہ کر لی، بس سیدھی سادی سی بات۔ بیماری کا علاج فرض ہے؟ نہیں، بیماری کا علاج اگر کوئی شخص نہیں کراتا تو انسان کوئی شریعت کے خلاف عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کے اسباب اور وجوہ مختلف ہیں۔
وہ کہتا ہے گاؤں میں جو ڈاکٹر ہے یہ تو ہے ہی نہیں ڈاکٹر، اس کے پاس کیا جانا ہے، جب کبھی شہر جاؤں گا تو علاج کرا لوں گا۔ یا اس کا خیال یہ ہے کہ اس بیماری کا علاج وہ خود نہیں کر سکتا لیکن فلاں کر سکتا ہے، وہ آئے گا تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیماری کا علاج وہ اس طریقے کے ہونے کے باوجود کسی اور چیز کے انتظار میں ہے تو نہیں کرتا، بس ٹھیک ہے، اس کا عذر قابل قبول ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دوا نہیں ملتی، جائیں گے تو لے آئیں گے۔ اور سب سے بدتر آدمی جس کی زد عقیدے تک پہ جا کر پڑتی ہے، وہ اس کا یقین، اعتماد اور عقیدہ ہے کہ اس دوا سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ اس میں تاثیر ڈالے گا تو ٹھیک ہوگا، اللہ اگر اس میں اثر نہیں ڈالے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی پوچھتا ہے، کہتا ہے یہ دوائیاں اور یہ چیزیں کھاتے اور نگلتے ہزاروں کو دیکھا اور دنیا سے چلے گئے، اللہ تاثیر ڈالے گا اس میں۔ یہ خدا کے ساتھ شرک بن جاتا ہے جب وہ کسی ڈاکٹر پہ، دوا پہ اتنا اعتبار کرنے لگے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، بس یہ میرے لیے دوائی کافی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا آدمی اللہ کے ساتھ اسباب کے دائرے میں شرک کرتا ہے۔ بچنا چاہیے، اسباب اختیار کرے لیکن اسباب میں تاثیر کا مرتب کرنا یہ اللہ کا فعل ہے۔ یہ نہ کہے کہ یہ اسباب قطعی اور حتمی، یہ بڑی باریک چیز ہے خدا کی توحید۔ اللہ چاہتا ہے تو اس پہ اثر، اللہ نہیں چاہتا تو اثر مرتب نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اعمال میں اللہ چاہے تو ثواب دے اور نہ ثواب دے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے اور اس پہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ اس کا اجر عنایت فرما، پروردگار عالم کہہ دیں کہ نہیں اجر دینا تو کیا کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے حجامہ۔ اس کے متعلق سوال ہے کہ حجامہ کب کرانا چاہیے؟ حجامہ حدیث میں بہت جگہ آیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ خود بھی کرواتے تھے، یعنی جسم مبارک میں جو خون تھا اسے نکلواتے تھے۔ اور حجامہ اس زمانے میں ہوتا تھا یہ جونک، اسے سکھا لیتے تھے، اور کئی جگہ ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس جونک کو لگا دیتے تھے کسی خاص رگ پہ، اور وہ جونک چوس جاتی تھی سارا خون، اور بالکل پتلی سی ہوتی تھی، بھوکی جیسے مری ہوئی ہو، اور وہ خون چوستی تھی اور پھر بھر جاتی تھی، پھول جاتی تھی اور خود بخود زمین پہ گر پڑتی تھی۔ یہ جونک ایسے لگاتے تھے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سیپ بھی لگاتے تھے، اس کے ذریعے سے خون نکال لیا جاتا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کہ چاند کی جو پہلی 15 تاریخیں ہیں اس میں جونک نہ لگائی جائے، 15 چاند کی جب ہو جائے، گزر جائے تو اس کے بعد جونک لگائی جائے۔ اور اتنی زیادہ اس پہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں جب معراج میں گیا تو میں جس آسمان سے بھی گزرا، فرشتوں نے کہا کہ اپنی امت کو کہیے گا کہ یہ جو جونک لگانا ہے نا، حجامہ جسے کہتے ہیں، فرمایا اس کو نہ چھوڑیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کراتے بھی تھے۔ اس کے بعد بھی ایک بات عرض کروں، آپ اسے پازیٹیو سینس میں ہی لیں۔ یہ جونک کا لگانا اور یہ سب چیزیں یہ ڈاکٹرز کی چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر کا پیشہ اور منصب کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے طب کا علم حاصل نہیں کیا۔ ہمارے زمانے میں طب کے علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 سال کسی یا 4 یا جتنے سال بھی باقاعدہ کسی میڈیکل کالج میں پڑھا ہوا ہو اور ڈاکٹرز کا شاگرد ہو۔ اور ہمارے ہاں اس علم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہاؤس جاب بھی کرے، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ جس شعبے میں اسپیشلائزیشن کرے گا اسی کا ڈاکٹر ہے، اوروں کا نہیں۔ بس اسے سرجری میں ہمیشہ کام کیا ہے، یا اس سے میڈیسن میں کام کیا ہے، اس کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تمہارے پاؤں میں تکلیف ہے تو یہ ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ پاؤں کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤ، ناخن کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جاؤ۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے طب کا علم حاصل نہیں کیا پھر اس نے کوئی علاج کسی کو بتا دیا اور وہ مریض صحت یاب بھی ہو گیا تب بھی یہ گناہ گار ہے، اس لیے کہ تکے بازی کر رہا ہے نا، تو ایک کو مریض کو شفا ہو گئی تو 10 تباہ بھی تو ہو سکتے ہیں، کوئی مر بھی تو سکتا ہے، منع کر دیا۔ اسی لیے یہ اتنی نازک چیزیں ہیں، اور یہی حجامہ کا قصہ ہے کہ ڈاکٹرز کریں، وہ یہ کہے کہ اس طرح جونک یا وغیرہ وغیرہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کریں۔ اب حالت یہ ہے کہ زندگی میں کوئی محنت نہیں کی ہوتی اور عیاشیاں ہوتی ہیں اور بچے بالکل نہیں پڑھتے، اور جنہیں مذہب کا بھی ساتھ شوق ہو جاتا ہے نا، مصنوعی شوق چڑھا دین کے نام پہ، اب اس نے مسواکیں بیچنی ہیں مساجد کے باہر، شہد کا کاروبار کر لینا ہے، اور یا پھر اب حجامہ چلا ہے اس کو شروع کر دے۔ کوئی پوچھے حضرت حجامہ آپ نے سیکھا کہاں سے ہے؟ آپ ڈاکٹر تھوڑے ہی ہیں، اگر وہ بلڈ کا مسئلہ بن گیا آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اب یہ جتنے دینی رجحانات رکھنے والے وہ بچے جنہوں نے اپنے کورس میں کبھی بھی محنت نہیں کی، دین میں آ کے کیا محنت کریں گے یہ؟ اسی لیے کسی بھی شخص کا اگر دین دیکھنا ہے تو پہلے اس کی دنیا دیکھنی چاہیے، دنیا میں کیسے؟ اگر لوگوں سے فراڈ کرتا ہے تو نماز کہاں سے اچھی پڑھے گا یار؟ اگر وہ خود غرضی کے مبتلا ہے اور بندریہ کی طرح اگر پاؤں جلے تو اپنے بچے کو نیچے رکھ لے اور اس پہ کھڑی ہو جائے، اگر طبیعت اور سرشت یہ ہے تو اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ رات بھر اپنے مریض کے سرہانے کھڑا رہے گا؟ یہ ڈاکٹرز ہیں جو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے دیکھا بھی ہے، اور بہت سوں کو دیکھا، 2-4 نہیں بہت سوں کو دیکھا ہے اپنے مریضوں کے ساتھ جسے ماں محبت باپ کی ایسی شفقت کرتے ہیں۔ یہ ہونے چاہیے جو ان کاموں کو کریں، اور جنہوں نے زندگی میں محنت نہیں کی، عمر گنوا دی، کوئی کام نہیں کیا، ایک لے دے کے مذہب ان کو رہ گیا ہے، مسواکیں بیچو، شہد رکھ لو، اور حجامہ میں اب آ جاؤ، اور یہ کر لو، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فلیٹس میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے شکایات ہیں، اس کا حل لمبا سوال ہے، اس کا حل بھیا یہ ہے کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر دائیں بائیں جو بھی فلیٹس ہیں ان میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرے جس سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی ہو، بس سیدھی سی بات۔ وہ اتنا شور نہیں مچائے گا کہ اوپر والے ڈسٹرب ہوں، نیچے والے یا دائیں بائیں والے اس کے لوگ ڈسٹرب۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جلائے گا گھر میں جس کی بو کی وجہ سے لوگ تنگ ہوں۔ وہ دھواں ایسا نہیں پیدا کرے گا کہ لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو۔ یہ بات اب کی نہیں ہے، یہ بات امام ابو یوسف قاضی رحمۃ اللہ علیہ کیا مسئلہ آ گیا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا حاضر ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احد میں۔ انہوں نے ایک لکھی ہے کتاب، کتاب الخراج، اور کتاب الخراج کیا ہے، 700-800 صفحے کی کتاب ہے۔ ہارون الرشید نے حضرت کو خط لکھا اور کہا حضرت مجھے معاشی طور پہ اکانومی پہ گائیڈ کریں، اور کچھ سوالات لکھے، بادشاہ کتنا ٹیکس لے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے اس خط کا جواب لکھا یا لکھوایا، 700-800 صفحے میں وہ چھپی ہے، اس میں ڈانٹا بھی ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی حکومت تمہیں دی ہے، اتنے ٹیکس تمہارے پاس آتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عراق آیا تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خزانے میں جتنا پیسہ آتا تھا، اتنی تھوڑی زمین سے تمہاری پوری مملکت وہ اس تک نہیں پہنچ سکی، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ڈانٹ پڑی ہے ہارون رشید۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کے دادا پیش ہوئے تھے احد کے دن، تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا بس، اور جہاد سے واپس پلٹ دیا، فرمایا آپ کی عمر چھوٹی ہے بیٹے، آپ جاؤ،
یہ ارشاد فرمایا 170 یا 80 سال کے بعد اس واقعے کے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی، ان کے ہاتھ کی برکتیں ابھی تک میں اپنے وجود میں محسوس کرتا ہوں۔ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایسا نہیں کائنات میں جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو اور جسے وہ مقام ملا ہو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان کا کوئی شریک نہیں، ان کے مقام میں بھی، ان کے محاسن میں بھی۔ تو اس لیے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مقدمہ پیش ہوا جب ان کے ہاں، تو انہوں نے حکم دیا کہ چمنیاں، شہر میں چمنی جو بھی لگائے گا وہ اتنے فٹ اوپر رکھے گا، اتنی بلندی پہ رکھے گا کہ وہ دھواں اس کے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ چنانچہ چمنیاں ماپی جاتی تھیں، اور جہاں چمنی اس سے زیادہ ہوتی تھی اس کو توڑ دیا جاتا تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حکم دیتے تھے کہ اس کو توڑ دو، یہ اس سے اوپر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا وصف تھا کہ اپنے زمانے کے حالات کو دیکھ کر فتویٰ اس پہ دیا کرتے تھے، بڑی عقل اور بڑا علم تھا۔ جمعے کے دن نماز کے بعد لوگوں نے کہا کہ قاضی صاحب وہ جو اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے پانی کی، اس میں سے چوہا مرا ہوا نکلا ہے، تو یہ تو ٹینکی کا پانی سارا خراب ناپاک ہو گیا، نماز دوبارہ پڑھیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز ہو گئی۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ تو یہ فتویٰ دیتے ہیں پانی اس سے کم ہے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا اذن ناخذ قول اہل المدینہ، اہل مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں چونکہ یہ ناپاک نہیں ہوتا اتنا پانی، میں اس پہ فتویٰ دے دیتا ہوں، لوگوں کو سہولت رہے۔ لوگوں کی سہولت کے لیے اتنا علم تھا کہ جانتے تھے کہ پیش آمدہ مسائل کو کیسے حل کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اپنے گھر میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جس سے ہمسائے کو تکلیف پہنچے۔ ایک شخص لاکھ روپیہ چھوڑ کے دنیا سے گیا اور اس نے وفات سے پہلے یہ کہا کہ یہ 1,00,000 روپیہ مجھے فلاں جگہ راستے میں پڑا ہوا ملا تھا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اب اس 1,00,000 روپے کا کیا کیا جائے؟ اس آدمی کو دیکھا جائے گا۔ وہ آدمی اگر تو عمومی طور پر سچ بولتا تھا تو پھر تو یہ مال اس نے کسی کا لیا، اپنے پاس نیت سے بھی رکھا، کل کا کل اللہ کی راہ میں دے دیا جائے گا۔ اور اگر وہ آدمی سچ جھوٹ جب سب کچھ کرتا رہتا تھا تو اس میں سے 1/3 جو ہے وہ اس کا سمجھ کے باقی 2 حصوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی 33,000 روپے اللہ کی راہ میں دیے جائیں اور 66,000 روپے اس کے ورثاء میں تقسیم کیے۔ یہ عجیب سوال پوچھا ہے ایک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ امام احمد رضا خان صاحب سے بڑا نعت گو امت میں کوئی گزرا ہے؟ عجیب بات ہے بھیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت کہنے والوں میں ہر زمانے میں ہر دور میں احمد رضا خان صاحب کے بشمول یعنی حضرت کے باوجود ان سے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے۔ خان صاحب نے جو نعتیہ کلام لکھا ہے ماشاءاللہ کس پائے کا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف انہوں نے کی ہے بہت زبردست تعریف کی ہے، اپنے زمانے میں وہ بھی نعت گو تھے، اور اللہ کے یہاں ان کی یہ نعتیں قبول ہو جائیں کیا کہنے، بہت اچھی بات، بہت زبردست۔ لیکن یہ کہ ان سے بھی بڑھ کے ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی نعت گوئی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت عربوں میں کرائیٹیریا جو قوموں کا تھا کہ قومیں کس کس چیز میں ماہر ہیں، ایک تو یہ تھا کہ ان کے بچوں کو سوئمنگ کتنی آتی ہے، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں خاص طور پہ سوئمنگ پولز بنوائے تاکہ لوگ اس میں سیکھیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی اپنی عمر 63 برس کی تھی، آخری حج پہ جب تشریف لائے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہی ہوں گے 25 سال کے ہوں گے، 23 سال کے ہوں گے، 22 سال، ایسی ہی تھی ان کی عمر۔
تو احرام باندھا ہوا تھا، تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ مکہ جا رہے ہیں نا حج کرنے، تو میرے ساتھ تیرو گے؟ میں نے کہا ضرور۔ تو فرمایا فلاں تالاب میں تیریں گے، اور پھر تم تیراب میں یہ دیکھو کہ انڈر دا واٹر کون آدمی اپنا سانس کتنا روک کے رک سکتا ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حالت تھی 63 برس کی عمر میں۔ انڈر دا واٹر جسے سوئمنگ یہی ہوتی ہے نا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پانی کا تالاب دیکھا تو فرمایا میرے ساتھ تیرو۔ میں نے کہا چلیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور تیرنا شروع کیا، اور فرمایا مجھے پکڑو، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکڑ سکا۔ آخر بہت کوشش کے بعد میں نے ہاتھ ڈالا اور وہ آپ کے ٹخنے پہ پڑا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ پڑا، اور میں نے انہیں پکڑ لیا، روک لیا۔ عربوں میں یہ چیز گنی جاتی تھی، اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب تم نکلو گے ان صحراؤں سے اور تمہیں دریا ملیں گے، تمہیں تالاب ملیں گے، تمہیں پہاڑ ملیں گے، ایسے نہ ہو کہ میں سنوں کہ میری فوج کے لوگ اس وجہ سے رک گئے کہ دریا ہیں اور وہ تیر نہیں سکے۔ دوسرا جس چیز پہ ٹاپ پہ وہ لوگ چل رہے تھے وہ تیر اندازی تھی۔ تیر اندازی ختم تھی ان پہ، 10 کے 10 تیر جا کر نشانے پہ لگتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دعا دی تھی، آپ نے فرمایا کہ اللہ سعد کا تیر خطا نہ جائے اور اس کی دعا رد نہ ہو۔ تو سعد رضی اللہ عنہ 10 کے 10 تیر چلاتے تھے اور صحیح اپنے کریکٹ جو ہدف تھا اس کا اس پہ جا کے لگتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے نے پوچھا کہ آپ اس سال گئے تھے حج میں، کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں ملتزم پہ کھڑا ہوا اور میں نے کہا اللہ 10 میں سے 9 تیر لگانے پہ قدرت رکھتا ہوں، وہ پہنچ جاتے ہیں، 10واں خطا ہو جاتا ہے، اللہ اس سے پورا فرما دے۔ یہ سوچ کا انداز تھا۔ یہ سوچ کا انداز، فکر کا انداز تھا۔ بچوں کی فکر کا جب انداز بدلتا ہے تو بڑے ہو کے قومیں بدلتی ہیں نا۔ بچوں کی فکر کا پورا میکسیمم لیول یہ ہو کہ کون سا موبائل فون لینا ہے، اور بہرحال تو یہ عربوں کی تہذیب میں حصہ تھا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہ جو لوگ تھے، تیسری چیز ان میں شاعری تھی، اور شاعری کا حفظ تھا، لکھتے نہیں تھے۔ یہ تو ایرانی لکھتے تھے، ایرانیوں کی 2000 سالہ قدیم تہذیب میں تحریر تھی، ان کے ہاں تحریر نہیں تقریر تھی۔ اس لیے ان عربوں میں 200 شعر کا قصیدہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ یہ میر انیس تھے لکھنؤ کے، انیس اور دبیر کا موازنہ ہے نا، تو میر انیس کا ایک روٹین تھی بس کہ عصر کے بعد نماز سے فارغ ہو کے مغرب کے قریب وہ اپنا پانی، اپنی قلم، کتاب، ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، بس اگلے دن فجر تک بیٹھے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے، کاٹتے رہتے تھے، شاعری ہوتی تھی، مطالعہ ہوتا تھا۔ اور انیس صبح سو جاتے تھے فجر پڑھ کے۔ تو میر انیس اہل تشیع کا مرجع تھے، پھر اٹھتے تھے دوپہر تک، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، گھر میں بہت اچھا سوئمنگ پول تھا، اس میں تیرتے تھے، اور جب تیر کے باہر آتے تھے تو ان کے بھتیجے بھائی وغیرہ سب کھڑے ہوتے تھے، پھر ان کی اصلاح ہوتی تھی شاعری کی۔ میر انیس ایک مرتبہ باہر نکلے اور کہا کہ کاغذ قلم ان کے جی حاضر حضور، انہوں نے کہا لکھو، لکھوانا شروع کیا، اور 264 اشعار پہ مبنی پورا مرثیہ لکھوا دیا۔ خاندان حیران کہ حضرت یہ کب کا ہے؟ ان کا بس یہ تیرتے ہوئے ساری چیزیں آتی رہیں خاندان۔ اس لیے جو لوگ بھی دماغ سے فضول باتوں کو نہیں نکالتے، فضول افراد کو نہیں نکالتے، فضول یاداشتوں کو نہیں نکالتے، فضول چیزوں کو نکالنے اور کھرچنے کے عادی نہیں ہوتے، ان کا حافظہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور کوئی کام وام بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ اپنے دماغ کو صاف کرتے رہنا چاہیے، وگرنہ دماغ نہیں کباڑ خانہ بن جاتا ہے، کوڑے کا ڈھیر بن جاتا ہے نا۔ یہ عربوں کی خصوصیت تھی،
یادداشت کی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پہ بڑا زور دیا کہ ان کی توہین شاعری کے ذریعے کی جائے تو اس کا جواب دیا جائے۔ اسی لیے جب آپ غزوہ حدیبیہ میں تشریف لائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں تھے تو عبداللہ ابن رواحہ شعر پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن رواحہ نے شعر پڑھنے شروع کیا۔ عبداللہ ابن رواحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعر پڑھ، میں نے شعر پڑھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں صحرا میں میرے ساتھ ہی تھے، فرمایا کہتے ہیں میں نے 200 شعر ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن ٹوک دیا، ان کا اللہ کے رسول کے سامنے شعر پڑھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عمر نہیں روکتے، تمہیں معلوم نہیں یہ میری تعریف میں جو شعر کہتا ہے یہ کافروں کے سینے میں جا کے لگتے ہیں۔ اس لیے نعت گوئی ہمیشہ فن رہا ہے، لوگ کرتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں ناراض ہوئے ایک مرتبہ۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے مدینہ مسجد نبوی میں اور شعر پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے بعد گزر رہے تھے تو بہت تیکھی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر انہوں نے اگلے ہفتے پھر تو حسان رضی اللہ عنہ شعر پڑھ رہے تھے۔ حسان بہت زیادہ گھبراتے تھے ایسی صورتحال سے۔ حسان رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں خون نہیں دیکھ سکتا، انسانی خون انہوں نے ایک دن دیکھ لیا تھا، بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے نا کہ انسانی خون نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خندق میں کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان تم نیچے بیٹھ جاؤ، جہاں عورتیں ہیں نا اندر اس قلعے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ تاکہ مشرکین اندر نہ جائیں۔ کوئی لڑائی کی بات ہی نہیں ان سے کی، وہ ایک آ ہی گیا آخر وہاں سے۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ کے اتنے گھبرائے، چیخنے لگے کہ او ادھر آؤ، یہ دیکھو ایک آدمی آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے آ کے اس آدمی کو مارا۔ طبیعتیں ہوتی ہیں، اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے، اس میں عیب کیا؟ بس اللہ نے ایسے بنایا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ ام المومنین ایسے دیکھتے ہیں۔ اگلی مرتبہ جب وہ اشعار پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو انہیں غصہ تھا کہ مطلب مسجد میں مجمع کیوں لگا رکھا ہے؟ مسجد میں تو اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اگرچہ یہ ہے عبادت مگر کسی اور طرح سے۔ تو کھڑے ہو گئے، ان کا امیر المومنین ابو ہریرہ سے پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مسجد میں ہی شعر سناتا رہا ہوں۔ یہ ہے حکمت، علم نام ہے جاننے کا، اور حکمت نام ہے علم کو صحیح موقع پہ استعمال کرنے کا۔ امیر المومنین مسجد سے نکلے رضی اللہ عنہ اور فرمایا بلاؤ مستری کو۔ آیا، اسے فرمایا، اس سے کہا کہ مسجد کے باہر ایک چبوترا بنا دو بڑا سا، سائز دیا، چبوترا بن گیا۔ اگلے جمعے میں ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو شاعری کرنی ہو، کچھ اور بات کرنی ہو، مسجد سے باہر جا کے اس چبوترے پر بیٹھا کرے، مسجد کو صرف نمازیوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حکمت ہے نا۔ یہ جتنے روتے رہتے ہیں نا اس ملک میں یہ ہو گیا اور فحاشی عام ہو گئی اور یہ ہو گیا، آپ نے عملاً اس کے ختم کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا میں ہمیشہ سے خدا کا اصول ہے قائم کردہ کہ جب کبھی بھی کسی کام کے جائز راستے بند کیے جائیں گے، ناجائز راستے خود بخود کھلیں گے۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نعت گوئی چلی ہے۔ پھر جامی ان کی نعتیں ہیں، سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، حافظ شیرازی کی ہیں، کون بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہے۔ یہ سب کے سب لوگ جو عربوں میں احمد رضا خان صاحب سے ظاہر ہے کہ یقیناً بلند تھے، اور حتیٰ کہ احمد رضا خان صاحب کا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کلام ہے، بعض چیزیں بہت شاہکار ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ہمیشہ علمی تعصب سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ یہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، یہ مسائل وہ آدمی افورڈ کر سکتا ہے جس نے پڑھا نہ ہو، مگر جب علم گہرا ہوتا ہے اور اس میں وسعت آتی ہے نا تو پھر سینہ کھل جاتا ہے کہ اچھا یہ دلیل ان کی ہے، یہ دلیل ان کی ہے، یہ دلیل ان کی ہے، اچھا اس دلیل کا جواب کیا ہے۔
تعصب علم کو ڈبو دیتا ہے۔ ان کے معاصرین میں دیکھیں تھوڑے آپ کو ملیں گے۔ محسن کاکوروی ہیں، محسن کاکوروی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ لامیہ لکھا ہے، اس قصیدہ لامیہ کا غالباً اب تک جواب نہیں ہو سکا۔ محسن کاکوروی نے بڑی زبردست نعت کہی ہے کہ سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل، برق کے کندھے پہ لائی ہے صبا گنگا جل۔ اب اس کو سمجھنے والے بھی تو نہیں نہ رہے۔ انہوں نے متھرا کا نام لیا۔ متھرا جو تھا یہ کرشن جی کی جنم بھومی ہے۔ ہم گئے ہیں، ہم وہاں گئے تھے، بہت ڈھونڈتے رہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے جو استاد تھے مولانا عبدالحمید فراہی رحمہ اللہ، بہت بڑے آدمی تھے بھائی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، بہت بڑے۔ ہمیں قرآن کریم میں کئی مرتبہ مشکل پیش آئی، فراہی رحمۃ اللہ علیہ کو کھولا تو انہوں نے ہمیشہ ہاتھ پکڑا اور سمجھایا کہ بیٹے یہ پڑھو، یہ ہے۔ فراہی کو اللہ نے قرآن کریم کا بڑا، یعنی ہماری اوقات ہی کیا ہے، شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی جاتے تھے مولانا عبدالحمید فراہی سے پوچھنے کہ حضرت اس آیت کے متعلق کچھ فرمائیں۔ فراہی کے جلدی انتقال ہو گیا مولانا عبدالحمید صاحب کا۔ یہاں کرشن جی حضرت جب آخری اس میں تھے تو بیماری ہو گئی تھی، انہیں دق کی، تو ٹی بی سینٹرز جیسے ہمارے سینیٹوریم وغیرہ ہے، متھرا میں بنایا تھا انگریزوں نے، بہت اچھا مقام ہے۔ تو حضرت جب وہاں گئے تو اگلے دن پھر کسی دن مولانا امین حسن اصلاحی گئے تھے عیادت کرنے، تو ان سے فرمایا کہ رات کرشن جی آئے تھے۔ یہ کرشن جی کے مطلب ہندو کہتے ہیں نا کہ یہاں بھومی، اور کرشن جی آئے تھے اور مجھے زرد ہار پہنا کر گئے ہیں، اس کا مطلب ہے میں انہی کے پاس جا رہا ہوں۔ کرشن جی نبی تھے نہیں تھے، اس پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بحث کی ہے۔ بہرحال متھرا میں انہوں نے اس پہ، اسی طرح آپ دیکھیں آگے تو امیر مینائی ہیں، امیر مینائی بھی ہم مصر تھے، اور امیر مینائی جیسا کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کون کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک مستقل جو ان کا ہے نا محمد خاتم النبیین، یہ نعتوں کا مجموعہ ہے پورا امیر مینائی کا، اور امیر مینائی کی قادر الکلامی ختم تھی۔ مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، مدت سے امیر ان سے ملنے کی تمنا تھی، آج اس نے بلایا ہے لینے کو قضا آئی۔ بڑے باکمال شاعر تھے امیر مینائی۔ امیر مینائی نے ان کے پورے نعتوں کا مجموعہ ہے، اور امیر مینائی نے ایک چیز لکھی ہے ذکر شہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، پوری کتاب ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پہ۔ پھر صبح ازل لکھی ہے دوسری، پھر تیسری لکھی، نعت سے ان کا جی کہاں بھرتا تھا، شام ابد، اور چوتھی کتاب انہوں نے لکھی لیلۃ القدر، اور 4 مسدسیں ہیں۔ یہ 4 مسدسوں میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ مومن آدمی کا دل کہاں بھرتا ہے اللہ کی حمد و ثنا سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے۔ مومن آدمی جس کو محبت ہوتی ہے ان سے، ان کے لیے ایک مومن آدمی اپنا علم، عمل، پیسہ، ہر چیز لوٹاتا ہے ان پہ کہ کائنات کی اصل وہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو درکنار، مقابلے کا سوچ بھی کون سکتا ہے؟ وہ جس ہستی کی روح پہ ہزاروں اور کروڑوں سال اللہ کی صفت وجود برسی ہے، اور کروڑوں اور اربوں سال شہود کی تجلیات پڑتی رہی ہیں، اور اربوں اور کروڑوں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت علم نے گھیرے رکھا ہے، اور علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارکہ کے ایک ایک گوشے میں رچ بس گیا تھا، اور پھر جس روح مبارکہ پہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے وجود، شہود اور علم کے بعد نور برسا ہے، اور کروڑوں برس چاروں طرف سے نور کی بارش ہوتی رہی ہے، اس ہستی کو کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس ہستی کے محامد کوئی بیان کر سکتا ہے؟
کس میں حقیقت محمدیہ جو ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگ نہیں بیان کر سکتے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں بحث کیا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ہیں کیا۔ یہاں پہنچ کے پھر انہوں نے حقیقت احمدیہ اور حقیقت محمدیہ پہ جو بحث کی ہے، کمال کی بحث ہے۔ لیکن اس میں اگر کوئی پڑھے یا ہماری یہ بات سنے تو ایک خطرے سے بھی آگاہ کروں۔ قادیانیوں میں یہ جو خلیفہ تھے نا، مرزا طاہر، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ مرزا طاہر نے حقیقت احمدیہ کا مظہر قرار دیا ہے غلام احمد قادیانی کو، کہیں اس دھوکے میں نہ آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت احمدیہ جو قیامت کے قریب کھلے گی، پہلے امت پہ کھلی ہے حقیقت محمدیہ، اور قیامت کے قرب میں حقیقت احمدیہ کھلے گی۔ اس نے ایک جگہ کہا کہ حقیقت احمدیہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب کھلے گی، وہ اب کھل گئی ہے، اور حقیقت احمدیہ سے مراد غلام احمد قادیانی، والعیاذ باللہ۔ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پڑھے اس کو یا اسے کچھ سمجھ میں آنے لگے تو کہیں اس دھوکے میں نہ پھنس جانا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں خان صاحب کے کتنے اہم اثر تھے۔ حفیظ جلندری ہیں، شاہ نامہ اسلام، آپ شاہ نامہ پڑھتے ہیں؟ اللہ نہ کرے کہ کبر ہو، اور خدا مجھے بچائے اس سے کہ میری اپنی کوئی تعریف ہو۔ ہمارے نانا نے میں بچپن میں پڑھایا تھا، یاد بھی کرایا تھا، کئی چیزیں کسے یاد کرو سنتے تھے۔ اب یاد آتا ہے نا کہ تربیت میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ شاہ نامہ اسلام حفیظ جلندری نے لکھا تھا، بیدم وارسی ہیں، دلو رام کوسری ہندو تھے، ان کا دیوان ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، انہوں نے لکھی ہیں۔ مہاراجہ کشن پرشاد تھے، مہاراجہ کشن پرشاد کو اگر پڑھنا ہو، علامہ اقبال کے خطوط چھپے ہیں 4 جلدوں میں، 1000-1500 صفحہ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ تھے کیا، کتنا وسعت مطالعہ تھا ان میں۔ اور راجہ کشن پرشاد کے ساتھ چونکہ ان کے ذاتی مراسم بھی تھے، اس سے راجہ کشن پرشاد امجد ہیں، یہ حیدرآبادی، انہوں نے لکھا ہے۔ اور احمد ندیم قاسمی نے نہیں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ کمال کیا احمد ندیم قاسمی نے۔ یہ سب چیزیں ادب سے اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ادب اور ذوق کا کیا کریں، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ اور دلی میں انتقال فرما گئے، ہم ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوئے، بڑی پریشانی ہوئی۔ ذوق جن کا نام ہے نا، ذوق دلی میں مر گیا تھا، یہاں تو کچھ آیا ہی نہیں پھر۔ تو جب ادب اور ذوق سے تعلق ہوتا ہے نا، اردو ادب سے، فارسی ادب سے، انگلش لٹریچر سے، کسی بھی زبان میں کسی نے کام کرنا ہو تو اس کا لٹریچر اور ادب پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جتنے اسلام کے خدمت کے لیے اٹھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بیٹے جائیے ایم اے انگلش کے بعد انگلش لٹریچر پورا پڑھو 8-10 سال تک، پھر آنا، پھر دین کے کوئی کام کا سوچیں گے۔ یہ پتا ماری کی محنت تو ہوتی نہیں۔ فارسی نہیں جانتے، عربی میں ہم نے کہا 10-12 سال ذرا بیٹھو نا ٹک کے، پھر پتہ چلے انگلش لٹریچر میں الفاظ کیا ہیں، انگلش لٹریچر میں ادبی محاورات کیا ہیں۔ احمد ندیم قاسمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی زبردست بات کہی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے ایک نعت میں، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، بادشاہوں سے مجھے کیا غرض ہے کچھ مانگنے کی، جس کے دل میں آپ کی محبت نے اپنا گھر بنا لیا ہے، بادشاہوں کو کیوں دیکھے۔ اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا، میری ساری زندگی کی دولت جناب والا کے پاؤں کا نشان ہے، بس میں پاؤں کے نشان بھی پالوں نا، میں تر گیا بادشاہوں کی بادشاہت کو کیا کر۔ یہ واحد صحابی ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ صاحبزادی صاحبہ پریشان تھیں، کسی وجہ سے تشریف لائیں، گھر پہ آپ نہیں تھے، پھر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تشریف لائیں تو میرا بتانا کہ میں حاضر ہوئی تھی۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، ہمیں لمبی حدیث ہے اس کو مختصر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ تیسری مرتبہ تشریف لائی تھی اور آپ سے کچھ بات کہنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی، گھر تھا نا،
اس کے سامنے ایک گلی تھی، اور اس گلی کے دوسرے کنارے پہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ یہ اصل میں حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملنے جاتے تھے کئی میل، تو مدینہ منورہ میں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ کہاں تشریف لے گئے، تو نعمان رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول یہ گھر میرا ہے، یہ صاحبزادی صاحبہ کو دے دیں، ان کا گھر میں لے لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اٹھے رات کو اور بلا کھٹک جا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھر کا دروازہ کھول دیا، کوئی دستک نہیں دی۔ میں اور صاحبزادی صاحبہ ایک ہی بڑے دمبے کی کھال میں لپٹے ہوئے تھے، سردی تھی بہت شدید اور اوڑھنے کو کچھ تھا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی چاپ سن کے ہم دونوں سمجھ گئے کہ جناب والا تشریف لاتے ہیں۔ تو میری بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ کھال کھینچ لی مجھ سے بھی، شرم اور حیا کی وجہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں اٹھنا، بالکل ایسے ہی لیٹے رہو، اور ہماری پائنتی میں جا کر بیٹھے اور ہم دونوں کے درمیان اپنی ٹانگیں پھیلا دی۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے سینے تک آ گئی، اور میں نے جب چھوا تو شدید سرد تھیں پاؤں مبارک، میں نے پاؤں اپنے سینے سے لگا لیے، اور میں نے اس وقت پاؤں الگ کیے اسخنہما، یہاں تک کہ پاؤں گرم ہو گئے جب میں نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے فاصلہ کیا۔ کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا شریک اس شرف میں نہیں ہے کہ ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کیا کیا برکتیں اس سے منتقل ہوئی، کیا کیا چیزیں، کیا کیا علوم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سینے میں منتقل ہوں گے۔ یہ باتیں وہی جانتا ہے جس آدمی کو کوئی روحانیت سے تعلق ہوتا ہے نا، تو روح سے کیسے اخذ کرتی ہے، جسم کا کیا ہے یار، جسم تو رضائی ہے اٹھا کر پھینک دی، اصل مغز اور گودا روح ہے۔ پھر ندیم قاسمی نے اسی لیے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، یہ مشہور مسئلہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا۔ تو کیسا خوبصورت باندھا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بر پہ ہے سایہ تیرا۔ ہم جو سب چل رہے ہیں یہ آپ ہی کے سائے میں چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا تو ادراک کس کو ہوگا؟ ہم اب تک حضرت مجدد اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سائے میں چل رہے ہیں، اب تک یہ امت حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے سائے پہ چل رہی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ اگر وہ ہوتا نیتشے جو خدا تک نہیں پہنچ سکا اور گمراہ ہو گیا، اگر وہ ہوتا ہمارے زمانے میں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیتا کہ لو آگے اب چلو۔ وہ جو اس کے بارے میں کہتے ہیں نا لا پہ پہنچ کے رک گیا تھا اور اللہ نہیں کہا اس نے، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ احمد سرہندی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، آگے کی منزلیں طے کر لیتا۔ تو اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا سی، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ آپ سے پہلے ہزاروں دنیا میں آئے اور قوموں کی قیادت کی، مگر آپ کے وجود سے لے کے اب قیامت تک اگر قیادت ہے تو وہ آپ کے پاس ہے، اب ساری دنیا آپ کی غلام۔ اور آخری شعر دیکھو کیا کہا ہے، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ کیسی زبردست بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ دنیا میں لوگ نعتیں کہتے ہی رہے ہیں، سعادتیں میسر ہوئیں، یہ ان کا شرف ہے، یہ ان کی نصیب ہیں کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی نسبت کچھ اشعار نکلے، قبول ہو جائیں، تو کیا عجب ہے کہ اللہ ان سے راضی اور خوش ہو۔